السلام علیکم ناظرین، QB چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ پورا ملک چوک ہو چکا ہے، یعنی کہ ہر طرف سے PTI کو روکنے کے لیے نون لیگ اور جو 14 جماعتیں مل کر حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے اور آخری ٹائم پر کیا ہے، یعنی کہ 24 تاریخ کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ خود کیا ہے یا کرایا گیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اور اس کے جو حواری ہیں، یعنی کہ ان کے کارکنوں کو حواری کہتے ہیں، ان کو جو ہے نا کسی صورت اسلام آباد میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ کہتے رہے کہ جمہوری حق ہے، تو جمہوری حق بھی ہر بندہ اپنی مرضی سے تعریف کرتا ہے، جس کا جہاں فائدہ ہوتا ہے وہ اس کو جمہوریت کو لے کے آ جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ جمہوریت اس ملک میں ہے ہی نہیں، جو بھی آتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور بلکہ بدماشی کرتا ہے۔ PTI کے دور میں مریم نے بھی مظاہرے کیے، بلاول زرداری نے بھی مظاہرے کیے اور بڑے بڑے مظاہرے کیے، یعنی کہ پورا پنجاب کنگال کے آئی، اور وہ بلاول بھٹو جو ہے وہ سندھ سے چلے تھے اور ایک ہفتے میں جو ہے نا اسلام آباد پہنچے تھے اور وہ چلے گئے تھے۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے رہے، انہوں نے بھی ایک ہفتہ کیا، ان کو بھی لالی پاپ دیا گیا، لیکن وہ جو ہے وہ بھی چلے گئے، ہوا کچھ بھی نہ۔ وہ بھی انتخابات کا مطالبہ لے کے آئے تھے اور یہ بھی دونوں جو ہیں انتخابات کا مطالبہ لے کے آئے تھے۔ اچھا، اب عمران خان کو ہٹایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے۔ اس کا کبھی تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ دیکھا جائے تو اس سازش کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، عمران خان کو قبول نہیں کیا۔ عمران خان آج بھی، بلکہ اس نے CNN کے انٹرویو میں جو ہے وہ امریکہ کی دھجیاں اڑا دی۔ انہوں نے کہا کہ جس نے یہ مراسلہ لکھا تھا یا جس نے ہمارے سفیر کو دھمکیاں دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹایا جائے۔ بڑی بات ہے، امریکہ کے سامنے جس طرح موجودہ حکمران ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یا ہمارے دیگر ادارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ 70 سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مار کھا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے بچوں کے امتحانات ہو رہے تھے۔ پہلے کرونا کی وجہ سے تعلیمی حرج بے تحاشا ہوا، یعنی کہ لوگوں کو پاس کرنا پڑا، یعنی کہ اسکول بند رہے، تعلیمی ادارے بند رہے، بہت ہی برے حالات رہے۔ اب بھی ایسے لگتا ہے جیسے ایک دفعہ کرونا پھر آ گیا اس ملک میں صرف، اور کہیں نہیں۔ پوری دنیا کرونا سے جان چھڑا چکی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے سیاسی کروناز انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اب راولپنڈی اسلام آباد میں میں بیٹھا ہوں تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ یہاں سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اپنا اعلان کر دیا ہے، اسلام آباد میں سارے تعلیمی ادارے بند، اور پنڈی میں بھی سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے اور امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ 2 پیپر جو کم از کم منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ عوام کا۔ اچھا، ابھی آپ کہیں بھی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، راولپنڈی آ جائیں، اسلام آباد آ جائیں، جو ایک آزاد نقل و حرکت ہوتی ہے عام شہری کی، وہ بند ہے۔ کسی کو جرت نہیں ہے، یعنی کہ ایک چوک سے آپ نکلیں گے دوسرے میں جناب کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کنٹینروں کی بھی عجیب کہانی ہے۔ یہ بیچارے روزی روٹی کے لیے نکلے ہوتے ہیں اور ان سب کو پکڑ کر ان کے ڈرائیور کہاں کھانا کھائیں، کہاں وہ واش روم استعمال کریں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں انتظامیہ کی۔ 10 دن تحریک لبیک کے مظاہروں میں 20 دن جناب وہ بیچارے کھڑے، نہ ان کے پاس منہ دھونے کی جگہ، نہ نہانے کی جگہ، یعنی کہ ظلم کی انتہا ہے۔ اور ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو لوگ کراچی سے سامان لوڈ کر آ رہے ہیں ان سب کو روک لیا، کسی کو گجرات میں روک لیا، کسی کو اٹک میں روک لیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور ہزاروں کی تعداد میں اگر گاڑیاں روکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گاڑی کے ساتھ 3 بندے ہوتے ہیں، یعنی کہ مجموعی طور پر لاکھوں لوگ جو ہے نہ صرف بے روزگار ہوئے کھڑے ہیں، دوسرا جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ ظلم یہ کیا ہوا ہے کہ حکومت نے یہ ظلم کیا ہوا ہے کہ ایمبولینس کا بھی راستہ نہیں چھوڑا ہوا، یعنی کہ اتنی بری حالت ہے۔ اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی کی نقل و حرکت پر جو ہے پابندی نہیں ہوگی۔ اب کل سپریم کورٹ دیکھیں کیا کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جی کسی کو ہراساں نہ کیا جائے، درجنوں لوگوں کو ہمارے سامنے پکڑ کر لے کے جا رہی ہے پولیس، جن کو پتہ بھی ہے۔ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو چھوٹے موٹے ورکر ہیں،
یعنی کہ جن کا نہ وہ ایم پی ہے، نہ ایم این اے کے امیدوار ہے، نہ کچھ ہے، وہ سارے جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور پولیس والے اپنے پرانے حساب بھی چکتے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارا کلچر ہے کہ تھوڑا سا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ 2-3 تصویریں بنوا لیتا ہے تو پھر بدماشی شروع کر دیتا ہے۔ اب پولیس ان لوگوں کو بھی پکڑ رہی ہے تو وہ اپنے حساب پورے کر رہی ہے، اور ایک رشوت کا ایک اور ان کو جو ہے نا ایک بہانہ مل کے ہے، جو پیسے دے دیتا ہے اس کو رات گھر گزارنے دیتے ہیں، دن کو پھر پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ ان کی یہ صورت حال ہے۔ اب آ جاتے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ہر حال میں آئیں گے، اب کیسے آئیں گے یہ اب دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ڈبل گیم ہوگی ہے نون لیگ اور 14 جماعتوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ایک دفعہ پھر ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ اگر عمران خان نہیں پہنچتے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ ادارے جو ہیں وہ بالکل عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی کہ وہ جو امریکی سازش ہے، جو عمران خان رو رہا ہے، وہ اس کو یعنی کہ مان لیا گیا ہے، یعنی کہ وہ عمران خان کو جو ہے نا ایک طرف کر دیں گے، لیکن وہ امریکی سازش جو ہے اس کو ثابت نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ صاف ظاہر ہے جب عمران خان اگر آ جاتا ہے تو اس نے پھر وہی تقریریں کرنی ہے، مجبوراً ان کے پاس انتخابات کرانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ انتخابات کا راستہ نکالتے ہیں، اعلان کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر صاف ظاہر ہے اس وقت جو ہوا چلی ہوئی ہے، عمران خان کو 2 طرح ایک سریع ضرور مل جائے گی، اگر وہ مل جاتی ہے تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے۔ پھر اس نے جو ہے نا اپنی مرضی کے قانون بنانے ہیں، ابھی تو وہ نہ قانون بنا سکتا تھا نہ اس کا بیوروکریسی کہنا مانتی تھی، اب وہ جب آ جائے گا اقتدار میں تو پھر اس نے جو ہے خاص طور پر جو ادارے مداخلت کرتے ہیں بار بار حکومتوں میں، ان کا صفایا کرنا ہے، ان میں وہ جو ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے سیاست کا بھی اور نوکری کا بھی، ان کا وہ صفایا کرے گا۔ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کہ نیب شیب جو بالکل کام چوری کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، اس کی جگہ کوئی نیا ادارہ بنائے گا، اور اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ کالی بھیڑوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملک جو ہے شاید ترقی کر جائے۔ اگر یہ کہ 10-15 دن یہ فساد رہا تو پاکستان کا پہلی بیڑا گھر کا معاشی طور پر 25 کو IMF کے مذاکرات بھی ہیں، وہ تو یقیناً جو ہے متاثر ہوں گے۔ کل جو مذاکرات ہو رہے ہوں گے، اور ایک طرف یہ انٹرنیشنل میڈیا تو ویسے بھی پاکستان کی کمزوری ہے جو وہ ڈھونڈتا ہے، ان کو تو ایک موقع ملا ہوا ہے۔ BBC، CNN، الجزیرہ، یہ یعنی کہ فاکس، دنیا جہان کا میڈیا جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان میں آیا ہوا ہے، اور وہ جو پاکستان کا پہلے ماشاءاللہ کریکٹر ہے، نیگیٹو کریکٹر ہے، اس کو مزید اجاگر کریں گے۔ یعنی کہ اس میں یہ بتائیں گے اور بتا رہے ہیں کہ 70 سال ہو گئے ہیں، یہ قوم جو ہے جمہوریت نہ سیکھ سکی ہے، نہ ان میں جمہوریت آ سکی ہے۔ اقتدار کو چمٹے رہنے کی ان کو ایسی عادت ہے کہ انہوں نے اقتدار کی خاطر ملک کو 2 ٹکڑے کروا دیا۔ اب بھی ان کی جو حالت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت کے خلاف ہے، یہ صرف اور صرف اقتدار چاہتے ہیں، چاہے ان کو سولی پر چڑھا دیں۔ اب بھی جو ہے کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آج رات بھی جو اعلیٰ سطحی مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اس طرح شفقت محمود وغیرہ جو اس وقت پشاور میں بیٹھے ہیں، وہ پشاور میں بیٹھے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور مقتدر قوتیں بھی ان سے بات کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ مقتدر قوتوں کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے ڈبل گیم کی ہے، اس دفعہ ڈبل گیم سے بچنے کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈبل گیم نہ ہو، جو دودھ کا دودھ پانی ہے اور پانی کا پانی ہے وہ سامنے آنا چاہیے، انتخابات کا اعلان کر دیں۔ PTI میں تو حیران ہوں، نون لیگ اور یہ 14 جماعتیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ حکومت مدت اپنی پوری کرے گی؟ تم لوگ کیسے حکومت میں آئے ہو؟ یہ تمہاری حکومت تو ہے ہی نہیں، آپ لوگوں نے تو لوٹے خریدے، وہ بھی منحرف ہو گئے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں، وہاں بھی کچھ نہیں ہو رہا، یعنی کہ بالکل قیاس، بالکل یعنی کہ ملک کو انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ اب اس تماشے میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عام لوگ رل گئے ہیں۔ اب عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس گڑبڑ کے پیچھے کون ہے، اور جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں،
ان کو آپس میں لڑنے دیں اور میرٹ پر فیصلے ہونے دیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ملک کہیں نہیں جا رہا۔ اگر یہ ملک ہے تو آپ کی یہ کالونیاں بھی آباد ہیں، آپ کے ڈی ایچ اے بھی آباد ہیں، آپ کے بحریہ ٹاؤن بھی آباد ہیں۔ اگر یہ ملک نہیں رہتا تو پھر آپ بھی نہیں رہیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔